السلام علیکم میرے عزیزوں اقارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے۔ میرے عزیزوں، کل میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں میں نے کہا کہ اگر بیٹیاں نہ ہوں تو باپ کا جنازہ نہیں سجتا۔ آپ لوگوں نے بہت پسند کی، بہت شیئر کی، اس کے اوپر بہت سارے کمنٹس آئے، لیکن اس پہ دو طرح کے کمنٹ تھے۔ اور ایک تو یہ تھا کہ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، بیٹیوں کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے۔ اور دوسری بات لوگوں نے لکھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کے نیک نصیب کرے۔ اور دوستوں، ہم کرتے بھی یہ ہیں کہ جب بھی کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم اس کو یہی دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹی کے نصیب اچھے کرے، لیکن جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تب ہم یہ دعا نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کے نیک نصیب کرے۔ دوستو، اس دعا سے، ان دعاؤں سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہم نے پری زیوم کر لیا ہے؟ ہم پہلے طے کر چکے ہیں کہ بیٹیوں کے نصیب اچھے نہیں ہوتے، ہم ڈرے میں ہیں بیٹیوں کے نصیبوں سے، اور اس لیے ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں یہ دعا رواج پا گئی ہے۔ اب اگر میں بحیثیت باپ کے پہلے ہی یہ طے کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری یا سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں ڈرا ہوا ہوں، کیونکہ میں نے طے کر لیا کہ بیٹیوں کے نصیب اچھے نہیں ہوتے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ہماری سوسائٹی ہے، ہمارا معاشرہ ہے، لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہندو معاشرہ جب مسلمان ہوا یہاں ہندوستان کے لوگ، تو ہندوؤں کے اندر جو ایک بیٹی کے حوالے سے مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جہیز بھی دینا ہوتا ہے، جو ہم نے خیر سے اپنا بھی لیا ہے، لیکن ان کی بیٹی کو طلاق نہیں ہوتی۔ اگر طلاق ہو جائے وہ شادی نہیں کر سکتی، اور بدوا ہو جائے تب بھی وہ شادی نہیں کر سکتی۔ تو ان کے پاس یہ آپشن بالکل موجود نہیں ہے کہ ان کی بیٹی کو جب طلاق ہوگی یا بیوہ ہوگی تو وہ آگے شادی کر سکتی ہے۔ تو یہ ہندو معاشرے کی ایک دعا تھی اکارڈنگ ٹو دیئر ریلیجن، کہ بھگوان جو ہے وہ سپتری کے نیک نصیب کرے۔ ہم نے وہ لے لی۔ دوستو، یہ دعا دیتے تو ہم بڑے دل سے ہیں، لیکن ہمیشہ جب وہ بیٹی یہ دعا سنتی ہے، جو ایک عورت ہوتی ہے جو ہمیشہ پہلے بیٹی ہوتی ہے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ جب ہم کسی کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں یا اپنی بیٹی کے، اور اس کو پیار سے کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے نیک نصیب کرے، تو وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے، سوچتی ہے کہ اچھا مطلب ہماری سوسائٹی کے اندر لڑکیوں کے نیک نصیب نہیں ہوتے یا ان کو اچھے گھر نہیں ملتے۔ دوستو، میں اس چیز کا قائل ہوں کہ دعا بعد میں کی جائے، پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دماغ دے رکھا ہے، عقل سلیم دے رکھی ہے، جو انسانی ایفرٹس ہوتی ہیں پہلے میں وہ پوری کر لوں۔ مثال کے طور پہ اگر میں بی اے کے ایگزام دے رہا ہوں تو پہلے مجھے تیاری کرنی ہے، امتحان دینا ہے، اور جب میں امتحان کا آخری پرچہ دے چکوں تب میں اللہ کے حضور جھک کر سجدہ کر کے گر گڑا کے کہوں کہ یا اللہ، میں جو کر سکتا تھا تیری دی ہوئی طاقت سے میں نے کر کے پیپر دے دیے، اب تو مجھے اس میں نمایاں پوزیشن دے یا مجھے پاس کر دے۔ تو دوستو، ہم بیٹی جب بیاتے ہیں اس وقت وہ والی انسانی ایفرٹس جو ہمیں کرنی چاہیے ہم وہ کہیں ٹھیک سے کر نہیں پاتے۔ وہ ایک لطیفہ تھا نا کہ ایک صاحب ایک دربار پہ گئے اور انہوں نے جا کے دعا کی، انہوں نے کہا بابا جی میرا 50 لاکھ کا پہلا انعامی بانڈ نکلا ہے۔ بڑی دعا کی، مہینے بعد قرآن اندازی ہوئی تو ان کا انعامی بانڈ نہیں نکلا۔ پھر اگلے مہینے گئے، پھر جا کے گر گڑائے، بابا جی میرا 50 لاکھ کا انعامی بانڈ نکلا ہے، پہلا انعام نہیں نکلا۔ تیسرے مہینے گئے تو جا کے بابا جی کے ساتھ تھوڑے سے سیدھے ہو گئے اور نے کہا جی بابا جی میں یہاں آتا ہوں اور میں نے جو ہے لنگر بھی دیا ہے اور میں نے دعا بھی کی ہے، میرا پہلا انعام 50 لاکھ کا کیوں نہیں نکلتا؟ تو کہیں سے پھر غیب سے آواز آئی کہ کاکا پہلے جا کے انعامی بانڈ خرید تو لے۔ تو ہم دعا پہلے کرنے لگ جاتے ہیں اور ایفرٹس نہیں کی ہوتی۔ ہم اگر بیٹی کو بیاتے ہوئے ان اخلاقی تقاضوں کا خیال رکھیں جو ہمیں لڑکے والوں میں دیکھنے چاہیے، تو اس چیز کو بہت حد تک مینیمائز کیا جا سکتا ہے، اس خوف سے نکلا جا سکتا ہے کہ ہماری بیٹی کے نصیب اچھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ
جو آپ کا داماد ہے یا آپ کی بیٹی کی جو ساس ہے وہی بری ہوتی ہے یا وہی سارے مسائل کریٹ کرتی ہے۔ دوستو میں بہت سارے مسائل لوگوں کے سنتا ہوں اور ان سے میری بات چیت ہوتی ہے اور میں اس کو ریزالو بھی کرتا ہوں، سالو کرتا ہوں ان کو۔ بہت ساری جگہوں پر ہماری بیٹی کا تھوڑا سا غصہ اور پھر اس غصے میں جو وہ بول جاتی ہے یا اس غصے کے اندر جو وہ کہہ دیتی ہے وہ اپنے معاملات خود سے بگاڑ لیتی ہے۔ تو شادی سے پہلے ایک بچے میں ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم MNA کے لیے جب کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کی کمپین میں کہہ رہے ہوتے ہیں او پاجی بڑا کمال آدمی ہے اینے شادی حال نے انہاں دیاں 2 سوسائٹیاں نے بڑیاں بڑیاں تے حافظ نے پاجی 5 وقت نمازی ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یار ایک MNA جس کو لیجسلیشن کے لیے قانون سازی کے لیے ہم اسمبلیاں بھیج رہے ہیں وہ قانون کے بارے میں جانتا کیا پاکستان کے؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ ہم دیگر چیزیں بتاتے ہیں، پاجی انجینئر ہے گا ماشاءاللہ، دیکھو جی یہ جڑا کینڈیڈیٹ ہے ڈاکٹر ہے۔ اسی طرح جب بیٹی کے لیے ہم رشتہ تلاش کرتے ہیں تو ہم اس میں وہ اخلاقی تقاضے ڈھونڈنے کی بدقسمتی سے کوشش نہیں کرتے جو ہمارے اللہ اور ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اگر ہم اپنی بہن اور بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرتے وقت ان اخلاقی تقاضوں کا خیال رکھیں جو اس گھر میں اور اس لڑکے میں موجود ہوں تو آپ یقین کیجئے اس کے بعد آپ کو کسی اس طرح کی دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ بچیوں کے نیک نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کرتا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ صرف مرد سے نہیں کرتا، عورت سے بھی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ کہیں ڈسکریمنیشن، جینڈر ڈسکریمنیشن ہے یا کیا ہے آئی ڈونٹ نو، میں اس کو کوئی نام نہیں دینا چاہوں گا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بیٹے کی پیدائش پہ بھی کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نیک نصیب کرے، اور اگر ہم بیٹے کی پیدائش پہ نہیں کہتے تو ہمیں بیٹی کی پیدائش پر یہ والی دعا نہیں دینی چاہیے کہ جی لڑکیوں سے ڈر نہیں لگتا، بچیوں سے ڈر نہیں لگتا، بیٹیوں کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے۔ بھائی کیوں لگتا ہے وجہ؟ تو ہمیں تھوڑا سا اپنے معاشرے میں، اپنے رویوں میں، وہ لڑکا ہو وہ لڑکی ہو، دونوں گھرانے نرمی پیدا کرنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا جب ہم یہ والی انسانی ایفرٹس کر لیں گے کہ ایک اچھا دیانتدار سلجھی ہوئی فیملی تلاش کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی اخلاقیات کے پابند ہوں گے تو ہماری بیٹی کے نصیب یقیناً اچھے ہوں گے۔ ہم جس کام کے لیے پہلے سوچ لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا وہ کام کبھی نہیں ہوتا، لیکن جس کام کے لیے ہم ہمیشہ سوچ لیتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہوگا تو دوستو وہ کام ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو دونوں کے لیے نیک اور صالح کی دعا کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ یہ میری ایک چھوٹی سی عاجزانہ سی 10 بستہ درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، وہ بیٹا ہو وہ بیٹی ہو، اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں رکھیں۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔